آج مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے فضیلۃ الشیخ عبدالباری بن عواد الثبیتی حفظہ اللہ نے، اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک اصول طے کر دیتی ہے، ایک بنیاد طے کر دیتی ہے، ایک رول طے کر دیتی ہے مسلمان کی زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں آ جاتا ہے تو اس سے انسان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معاملات کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاملات کو سنبھال رہا ہے، اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ جو پھر افراتفری ہوتی ہے یا جو پریشانی ہوتی ہے یا جو غم ہوتا ہے یا دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، پھر جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر یہ پریشانی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر تمام آزمائشوں کے مقابلے میں جب مصیبتیں آتی ہیں اور جب آزمائشیں یا چیلنجز آتے ہیں زندگی میں، تو یہ یقین کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے انسان کو تسلی دیتا ہے، اور اس تسلی کی بنیاد کے اوپر اور اس آیت کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انسان سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا تھا کہ اننی معکما اسمع و ارى، تم اور ہارون دونوں علیہم السلام جائیے اور جا کے فرعون کو میرا پیغام دیجئے، میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ تو جب وہ پیغام دینے کے لیے وہاں چلے گئے اور بعد میں فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے سمندر تک آ گیا، تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے امید کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر یقین رکھا اور یاد رکھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرما دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی انہوں نے پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت غار ثور میں جا کے چھپے تھے تو پورے یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح انہوں نے نماز کے اندر خشوع و خضوع کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا کہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ واقعی نماز کی حالت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے، تو یقینی طور پر اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر نماز کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اخلاق کے اوپر اور اس کے کردار کے اوپر اس چیز کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے میں دیکھ رہا ہے، ہر کام میں دیکھ رہا ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ انسان بہت سی برائیوں سے، بہت سی خرابیوں سے، بہت سے گناہوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ایسے کام کرنے سے بچتا ہے کہ جنہیں وہ اللہ کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہر گناہ اللہ کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ احساس دل سے مر جاتا ہے۔ جب یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان ان ساری چیزوں کو یا ان سارے کاموں کو کرنے سے گریز کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان ساری جگہوں کی طرف جانے سے گریز کرتا ہے جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے جنہیں سنتے وقت اسے حیا آتی ہے کہ اللہ اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھے گا، اس طرف جاتے ہوئے دیکھے گا، یہ سنتے ہوئے دیکھے گا، تو لہٰذا وہ بہت سارے خرابیوں سے، بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس جملے کے اوپر یا اس آیت کا مظلوم کے اوپر بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اور مظلوم یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی مظلومیت سے واقف ہے، وہ ظالم سے بدلہ لینے کے قابل ہے اور اس پر قادر ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے اوپر ظلم ہوا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جو میری حق تلفی ہوئی ہے اللہ اس سے واقف ہے، اللہ ضرور بدلہ لے گا، چاہے وقت گزر جائے اور کچھ عرصے کے بعد ہی یہ بدلہ ملے، لیکن یہ بدلہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح دعا میں اور اللہ کے اوپر توکل کا بھی اس کے اندر بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا ہے، تو وہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے۔ جب اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے
تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، جیسے ہی وہ کسی بیماری کا یا مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کرتا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا دروازہ پھر وہ پہلا دروازہ ہوتا ہے جو کھٹکھٹایا جاتا ہے کسی حاجت کے وقت، کسی مصیبت کے وقت، کسی آزمائش کے وقت. پھر دوسروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے جاتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کے کام میں بہتری آ جاتی ہے. پھر وہ جو کام بھی کر رہا ہو، جو نوکری بھی کر رہا ہو، جو تجارت بھی کر رہا ہو، وہ یہ یاد رکھنے لگتا ہے کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں یہ صرف ایک کام نہیں ہے، صرف ایک نوکری نہیں ہے جو میں نے کرنی ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہے، یہ رزق کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام مکمل کر کے راضی بھی کرنا ہے. تو وہ مکمل طریقے سے اپنا کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور جب وہ مکمل طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو کام بہتر ہونے لگ جاتے ہیں، معاشرے اور جو ادارے ہیں وہ ترقی کرنے لگتے ہیں، اور یوں پوری قوم اور پوری امت ترقی کے راہ پر چل پڑتی ہے. اسی طرح تاجر جب اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے تمام تجارتی معاملات میں اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے، اور کسی ناانصافی کو کرنے سے پہلے یہ یاد کر لیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ لیتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، کسی کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اور کوئی غلط طریقے سے اپنے خرید و فروخت کو نہیں کرتا، اپنی تجارت کو غلط طریقے سے یا حرام طریقے سے نہیں کرتا. اور پھر اپنے خطبے کے آخر میں انہوں نے بہت سی دعائیں کی جس میں انہوں نے خصوصی طور پر مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی اور فلسطین کے مظلوم اور لاچار مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہودیوں سے آزادی عطا فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے یہودیوں کے مقابلے میں.